जिन्होंने कलेमा नहीं ना पढ़ा था, मक्का वाले, अल्लाह के नबी पूछते हैं कैसा पाया? कहते हैं मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, ए मोहम्मद तुझ पर ईमान लाने के लिए नहीं, हमने तुझ पर तजुर्बे किए, तजुर्बा करने के लिए देखा। देखते तजुर्बा करते हैं मोहम्मद पर कि मोहम्मद सच्चा है कि झूठा। हमने जब भी तजुर्बा किया हमने तुझे सच्चा ही पाया। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने ये बताया कि लोगों मेरा मदीना वो मदीना है, इस मदीना शहर में न ताऊन दाखिल हो सकता है न दज्जाल दाखिल हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुग़ूब। फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइश शम्स व क़ब्लल ग़ुरूब व मिनल लैलि फसब्बिहु व अदबारस सुजूद। वस्तमि' यौमा युनादिल मुनादि मिन मकानिन क़रीब।
یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے آخری رسول سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے 3 مسجدوں کو احترام والی، عظمت اور شرف والی بیان کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. ثواب کی نیت سے سفر کرنا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور طرف جائز ہی نہیں. ثواب کی نیت سے آپ سفر کریں، میں فلاں علاقے میں جا رہا ہوں، فلاں مسجد میں جا رہا ہوں، فلاں سے ملنے جا رہا ہوں، فلاں کے پاس حاضری دینے جا رہا ہوں. فرمایا یہ سب ثواب کی نیت سے جو کرنا ہے نا، یہ صرف الی 3 مساجد، 3 مسجدوں کے ساتھ خاص ہے. المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی ھذا. فرمایا ایک ہے بیت اللہ میں یعنی مسجد حرام میں ثواب، دوسرا مسجد اقصی، اور تیسرا میری یہ مسجد نبوی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 3 مقامات ہیں جو عزت اور احترام کے قابل ہیں. اسلام میں ان کی ہی اہمیت ہے. یہ نہیں کہ جو بلند جگہ دیکھو، جو بڑی خوبصورت جگہ دیکھو، کسی اللہ والے سے منسلک یا منسوب جگہ دیکھو، اسی کو عزت والی، احترام والی، برکت والی، نہ جانے کیا کیا عظمت دے کر اس کو باقاعدہ اسلام کا حصہ بنا دیا جائے. اسلام میں اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس سے قبل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. آج بھی میں کچھ اسی موضوع کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض اہم چیزیں ہیں. یہ 2 مقدس شہر ہیں، اور اس قدر مقدس شہر ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مقدس ٹھہرایا، عظمت والا ٹھہرایا، ان کی عظمت و شان کو بیان کیا. اور جو عظمت و شان ان کی ہے روئے زمین پر کسی اور شہر کی نہیں ہے. بیت المقدس، مسجد اقصی، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ نے کہا بارکنا حولا، ہم نے مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد پورے ایریے میں برکتیں رکھ دی ہیں. تو قرآن پاک نے کلیئر کر دیا یہ 3 مقامات انتہائی اہمیت کے حامل، اور بالخصوص ہم مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ.
نماز ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا جب تم نماز پڑھو تو اپنا رخ مسجد حرام بیت اللہ کی طرف کر لو. مسجد نبوی مدینہ منورہ، مدینہ منورہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی، اس کی طرف ہجرت فرمائی، یہاں کے لیے دعائیں کی، خیر و برکات کی دعائیں، اور اس کی بڑی عظمت و شان بیان کی. فرمایا المدینہ کالکیر، یہ جو مدینہ ہے نا یہ بھٹی کی مانند ہے، بھٹی کی مانند، تنفی خبثھا وتنسع طیبھا. فرمایا یہ گند کو اور صفائی کو، ناپاکی اور پاکیزگی کو بالکل نکھار کے نتار کے الگ الگ کر دیتا ہے. یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ گند اور صفائی سب اکٹھا ہی رہ جائے. ہاں ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے، لیکن ایک وقت آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من بلد الا سیطعہ الدجال، کوئی شہر روئے زمین کا ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں پر دجال داخل نہ ہو جائے. دجال ہر شہر میں جائے گا، ہر ملک میں جائے گا. فرمایا الا مکہ والمدینہ، سوائے دو مقدس شہر ہوں گے جن میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. ہر جگہ وہ بگاڑ پیدا کرے گا اور ہر جگہ پر وہ اپنی گندگی پھیلائے گا، لیکن اس وقت دو مقدس شہر اس کے ناپاک قدموں سے بچے رہیں گے، اور وہ دو شہر ہیں مکہ اور مدینہ. فرمایا مکہ اور مدینہ، ان مکہ اور مدینہ کے اس وقت دروازے ہوں گے، مکہ کے بھی اور مدینہ کے بھی. اور فرمایا علی کل نقب ملائکۃ یحرسونھا، ہر دروازے کے اوپر، ہر جو راستہ داخل ہو رہا ہوگا مکہ میں یا مدینہ میں، اس پر اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے. فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہوگا. دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، مدینہ تو میرا ایسا ہے کہ لا يدخل فیہا الطاعون ولا الدجال، مدینہ میں نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا ہے. مدینہ تو وہ شہر ہے، مدینہ منورہ ہمارے پیارے نبی کی وہ پسند ہے جس کو اللہ نے عظمت و شان دی. وہاں پر نہ طاعون جیسی بیماریاں آ سکتی ہیں، نہ وہاں پر دجال آ سکتا ہے. سبحان اللہ، یہ ہے وہ پاکیزہ اور مقدس شہر. آج ایک الگ بات ہے کہ ہم مسلمان ہر لحاظ سے ہی عقیدے میں، ایمان میں کمزور، دنیا بھر کے مسلمان. اور حدیث پاک میں آتا ہے نا، حیثیت یہ ہوگی کہ غثاء ان کا غثاء السیل، مسلمانوں کی تعداد ایک وقت آئے گا بہت ہوگی، کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن حیثیت یہ ہوگی کہ جس طرح سیلاب کا پانی چلتا ہے نا، پانی جب چلتا ہے، بارش ہو پانی چلے یا سیلاب آئے تو پانی بہتا ہے، آپ اس کے اوپر دیکھتے ہیں تنکے اور اسی طرح سے جھاگ. فرمایا یہ حیثیت ہوگی اس وقت امت مسلمہ کی. اور آج دیکھ لیجئے یہی صورتحال ہے. ہمارے پیارے رب کی شان اقدس میں گستاخیاں ہوئیں، یہ امت سہ گئی، برداشت کر گئی. 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، ہر قسم کے وسائل اسباب ان کے پاس، فوجیں ان کے پاس، سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے. اور میدانوں میں اللہ کے دشمنوں سے ایمان لڑتا ہے، اسباب و وسائل نہیں. بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ چھڑیاں لے کے آئے، سواریاں پوری نہیں، بخاروں کے ستائے ہوئے، اور ہیں چھوٹے بڑے بچے بوڑھے جوان سب ملا کر صرف 313، اور اپنے سے 3 گنا زیادہ ہر لحاظ سے وسائل، اسباب، افرادی قوت،
نوجوان ان کے لڑنے والے، سب کے پاس اس وقت کا ہر قسم کا اسلحہ، لیکن ان 313 کو اللہ نے ان کے اوپر غلبہ اور فتح عطا فرمائی۔ تو پتہ یہ چلا لڑتا ایمان ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، ضرورت ایمان کی ہے۔ تو میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہو گئیں، یہ امت وہ بھی سہ گئی، نعرے لگانے کو بہت ہیں، لیکن اس امت نے وہ بھی برداشت کر لیا، اس امت نے یہ بھی برداشت کر لیا ان کی مقدس کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی ہو جائے، اس امت نے یہ بھی سہ لیا کہ مکہ اور مدینہ اس پر ہم حملہ کریں گے۔ اللہ کے دشمنوں نے کہا، کرونا وائرس آیا، مسجدیں بند کر دی گئیں، اور وہ مقدس شہر کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا شہر مدینہ خاص طور پر، اس میں طاعون داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ چلو یار ایمان نہ صحیح تجربہ ہی کر کے دیکھ لیتے کہ ہمارے پیارے نبی کی بات کتنی سچی ہے۔ وہ جنہوں نے کلمہ نہیں نہ پڑھا تھا، مکہ والے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیسا پایا؟ کہتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد تجھ پر ایمان لانے کے لیے نہیں، ہم نے تجھ پر تجربے کیے، تجربہ کرنے کے لیے دیکھا، دیکھتے ہیں تجربہ کرتے ہیں محمد پر کہ محمد سچا ہے کہ جھوٹا، ہم نے جب بھی تجربہ کیا ہم نے تجھے سچا ہی پایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ بتایا کہ لوگوں میرا مدینہ وہ مدینہ ہے، اس مدینہ شہر میں نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ فرمایا جب دجال آئے گا نا ساری دنیا میں پھرے گا، مکہ مدینہ میں نہیں آ سکے گا۔ وہاں کن کا پہرا ہوگا؟ فرشتوں کا۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو، جہاں پر اللہ کے فرشتوں کا پہرا لگ جائے وہاں پر شیطان نہیں آ سکتا، جہاں پر فرشتوں کا پہرا لگ جائے وہاں پر ابلیس، وہاں پر دجال، یہ شیطانی قوتیں ان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ بدر کا میدان ہے، شیطان آیا روپ بدل کر، جب اس نے دیکھا نا فرشتوں کا نزول، نکس علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل پھر کے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ مکے والے ابو جہل اینڈ کمپنی آوازیں دے رہے ہیں، جناب سردار صاحب کدھر؟ کہنے لگا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ تین باتیں میری سنو، پہلی بات یہ ہے میرا وعدہ تم سے ختم، میں تم سے بری ہوں، بھئی میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو یار اتنی ناراضگی، اتنے تو نے وعدے دلائے اور سردار بن کے تو آیا، ہماری دشمن قوم کے سردار کے روپ میں آیا اور عین میدان میں چھوڑ کے بھاگ رہے، تو وجہ تو بتا دے۔ کہتا انی اری ما لا ترون، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ تم فرشتوں کو کہاں دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں فرشتے اتر رہے ہیں۔ اور تیسری بات کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے بڑا ہی ڈر لگتا ہے۔ ایسے موقع پر شیطان کو بھی اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ جب فرشتوں کا نزول ہو، کہیں فرشتوں کا پہرا لگے، وہاں پر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ بات سے بات آ جاتی ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں، اس لیے میں اللہ کے فضل و کرم سے بیان کر دیتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ہی سلگتا موضوع ہے، برننگ ایشو کہہ لیں، ہر بندہ اس کی لپیٹ میں۔ گھر میں بڑی ناچاکی ہے، گھر میں کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو جی، یہ جی جادو کا مسئلہ ہے جی، اولاد جی نافرمان ہے، میاں بیوی میں انبن ہے، بہت برے حالات ہیں گھر میں، اور جی گھر میں آگ لگ جاتی ہے، کپڑے جل جاتے ہیں، پیسے چوری ہو جاتے ہیں، فلاں ہمارے گھر کا مرد ہے یا عورت
گرد گھومتے ہیں. یہ سارے شیطانی اثرات کے نتائج ہیں. قصوروار کون ہے؟ ہم خود. قصوروار گھر والا خود ہوتا ہے. جب وہ گھر میں کمزور پوائنٹ رکھے گا تو چور نے تو آنا ہی آنا ہے. چور کہاں سے داخل ہوگا؟ جہاں اس کو پتا چلے گا کہ یہ دروازہ کھلا ہے، یا اس کو پتا چلے گا یہاں سے میں دیوار پھلانگ سکتا ہوں، یا اس کو پتا چلے گا یہاں کوئی انتظام نہیں ہے، یا اس کو پتا چلے جو پہرے دار ہے وہ سو رہا ہے. یہی شکلیں ہیں نا. قصوروار کون ہے؟ گھر والا. آج ہم نے اپنے گھروں میں سب کچھ کیا. ہمارے گھروں میں تصاویر ابیضا ہوئیں، ٹی وی چلے، میوزک بجے، آلات موسیقی کا استعمال ہوا. اب تو ہر جیب میں موبائل، بچوں کے موبائل الگ، ماں باپ کے الگ، ہر کوئی اپنے اپنے موبائل پہ مگن اور مصروف، اور ہر ایک کے پاس چل رہے ہیں جناب میوزک اور آلات موسیقی. اب مجھے یہ بتائیے ایسے گھروں کے اندر پھر شیطان داخل کیوں نہ ہو؟ پھر ایسے گھروں پر فرشتوں کا پہرا تو نہیں لگتا. ایسے گھروں پر فرشتوں کا پہرا نہیں لگتا. فرشتوں کا پہرا کہاں لگے گا؟ جس گھر میں نفل پڑھے مرد، عورتیں 5 وقت نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت ہو. ہاں وقت نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو کچھ واقعات بتاتا سلف صالحین میں. اور اس وقت بھی جن گھروں کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، سارے جادوگر ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے، لیکن وہ ناکام اور نامراد ہوئے، کیونکہ نہ اللہ کے قرآن کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے نورانی فرشتوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، یہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 2 شہروں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا. کیوں؟ وہاں پر اللہ کے گھر ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، وہاں پر سبحان اللہ ائمہ حرمین ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. تو جہاں پر یوں انتظام و انصرام ہونا، وہاں پر پھر شیطانی قوتوں کا داخلہ نہیں ہوتا. تو آئیے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے گھر محفوظ ہوں، مامون ہوں، سلامتی ملے، سکون ملے، تو قرآن پاک کو معمول بنائیے. شیطانی چیزوں کو گھروں سے رخصت کر دیجئے، وگرنہ تو پھر ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے چلتا رہے. تو فرمایا یہ 2 شہر، اس میں دجال داخل نہیں ہوگا، اور قرب قیامت یہ منظر بنے گا. ترجف المدینہ 3 رجفات، 3 مرتبہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر خوفناک زلزلہ آئے گا. ایک مرتبہ مدینے کی زمین کانپے گی. کیوں کانپے گی؟ کلکیر مدینہ بھٹی کی مانند ہے. کیسی بھٹی ہے؟ فرمایا 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا. یخرج اللہ منہا کل کافر و منافق، مدینے میں جتنے بھی کافر اور منافق ہوں گے، ان 3 مرتبہ کے زلزلے سے اللہ ان سب کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. چلو تم تو یہاں سے نکلو نا، تاکہ مدینہ میرا صاف ہو، میرے پیارے نبی کا شہر مدینہ صاف ہو. یوں اللہ اپنے پیارے نبی کے شہر مدینہ کی حفاظت فرماتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ ہے مدینہ منورہ. اور اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں پر آ کر کوئی شرارت کا سوچے بھی نہ. بدقسمتی ہے نا، آپ کے شاید علم میں ہوگا، مدینہ منورہ کی پارکنگ کے اندر سوسائڈ ہوا، خودکش دھماکہ کیا گیا. اللہ کے دشمنوں نے نشانہ بنایا. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلو سمجھا دیے. نہ وہاں پر کوئی شرارت ہو سکتی ہے، نہ وہاں پر نیا کوئی دین بنایا جا سکتا ہے. جو دین نبی پاک نے دیا اس پر چلنا ہوگا. وہاں پر جا کر آپ کوئی بدعت کریں، وہاں پر جا کر آپ کوئی شرارت کریں، اللہ برداشت نہیں کرتا. اور اللہ کو اتنا اس پر سخت غصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو بد نصیب بندہ مدینے میں آ کر شرارت کرے یا مدینے میں آ کر کوئی بدعت کا ارتکاب کرے. ہم یہاں تو
عید میلاد مناتے ہیں نہیں، وہاں بھی جا کر منائیں گے، وہاں پر بھی منائی گئی ہے، سعودی حکومت نے منائی ہے، اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، نیا کام ہے، بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں جو میرے شہر میں آ کر بھی اس طرح کے کاموں سے نہ رکے یا ویسے شرارت کرے، کسی کا مال چوری کر لیا، کسی کو وہاں پر تکلیف دے دی، وہاں پر لڑنا شروع کر دیا، گالیاں بکنا شروع کر دی، کوئی اس قسم کا کام جو کرتا ہے، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر اللہ کے سارے فرشتے بھی لعنت برساتے ہیں، اور اس پر سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ لعنتی بندہ ہے جو مدینے میں آیا، پھر بیٹھا ہے اور پھر رہا ہے۔ اور اگلی بات فرمائی لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، قیامت کے دن اللہ اس کی کوئی فرضی اور نفلی عبادت قبول ہی نہیں کرے گا۔ جا کر لے جتنے مرضی نفل پڑھ لے، نفلی عبادتیں کر لے، فرض پڑھ لے، اللہ نے تیرا کوئی نفلی فرضی عمل قبول ہی نہیں کرنا۔ یہ ہے مدینہ منورہ کی عظمت و شان، اس کا تقدس و احترام۔ پھر وہاں پر مختلف جگہیں ہیں، سب سے اہم جگہ ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی احادیث کے مطابق یہ وہ مسجد ہے جو پہلی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ منافقوں نے نا ایک مسجد بنائی، اور وہ مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا دشمن کو یہاں پر جگہ مہیا کریں گے، یہاں پر آئے دشمن مسلمانوں پر نقب لگائے، گھات لگائے، تو یہاں سے آ کے وہ اپنی ساری کارروائیاں کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے غزوہ تبوک کے لیے، انہوں نے کہا چلو تبوک سے واپسی ہوگی نا پھر افتتاح کروائیں گے۔ تبوک سے واپسی پر اللہ نے، ابھی مدینے میں آپ پہنچے نہیں، اللہ نے پہلے ہی آیت اتار دی، کہا میرے مصطفیٰ کریم لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس مسجد میں جو منافقوں نے بنائی ہے جا کے کھڑے بھی نہیں ہونا، بلکہ حکم آیا اس کو گرا دیں۔ آپ نے آرڈر جاری کیا، صحابہ کرام نے اس مسجد کو گرا دیا۔ پھر اللہ نے کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، میرے مصطفیٰ کریم جب آپ پہلے روز یہاں پر تشریف لائے، آپ کے قدم مبارک لگے، یثرب کی قسمت جاگ اٹھی، یہ مدینہ بن گیا۔ اب یہاں پر آپ نے جو پہلی مسجد بنائی نا، یعنی مسجد نبوی، اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ وہاں پر قیام فرمائیں۔ کیا دوسری مسجد ہے مسجد قباء؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک بار گیا، ایک زوجہ محترمہ کے پاس، تو آپ وہاں پر تشریف فرما ہیں، تو میں نے باتوں کے دوران پوچھ لیا اللہ کے نبی جو قرآن میں ہے وہ مسجد جس کی پہلے دن سے ہی بنیاد تقوی پر رکھی گئی وہ کون سی مسجد ہے؟ آپ نے زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور پھر ان کو آپ نے پھینکا، اور پھینکنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا مسجدکم ھذا لمسجد النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری یہ والی مسجد یعنی مسجد نبوی ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی پہلے روز سے تقوی پر، اس کی بڑی شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام، فرمایا میری اس مسجد میں پڑھی ہوئی ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام کے علاوہ جس مسجد میں بھی آپ جا کے نماز پڑھیں، ایک نماز مسجد نبوی کی اور 1000 نماز دیگر مساجد کی، یہ ہے فرق اور یہ مقام ہے مسجد نبوی کا۔ پھر مسجد نبوی کے اندر اب وہ جگہ اندر آ گئی ہے نا، ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرا گھر حجرہ عائشہ اور یہ جو منبر ہے، یہ جو ان کے درمیان والی یہ جگہ ہے نا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
جو خوش نصیب وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں اس جگہ کو، اس جگہ کا منظر دماغ میں گھومتا ہے، آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ سب کو وہاں کی بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ بڑی پرسکون جگہ، لوگ تڑپتے ہیں کہ یہاں پر جگہ مل جائے، کچھ وقت یہاں جنت کے باغ میں گزار لو۔ پھر جو چلا جاتا ہے وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر مسجد نبوی ساری کی ساری بڑی پرسکون جگہ، اور مدینہ منورہ کے بارے میں دعائے رسول ہے، اور جیسے پہلے آپ حدیث سن چکے ہیں، مکہ میں اگر برکت ہے اور یقیناً ہے، لیکن اگر سنگل ہے تو مدینہ میں برکت ڈبل ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے دعا فرمائی، یا اللہ مدینہ کے اندر مکہ سے برکت زیادہ اور ڈبل کر دے۔ پھر وہاں پر میرے عزیزوں ایک بڑی پیاری مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرے، گھر میں وضو کرنا ہے، آپ یہاں سے جاتے ہیں ہوٹل میں رہتے ہیں، ہوٹل کے کمرے سے وضو کر لیں، اپنے گھر سے وضو کیا، ثم اتی الی مسجد قباء، پھر وہ بندہ آ گیا مسجد قباء میں، قریب ہی ہے، کوئی اتنا فاصلہ نہیں ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، پیدل ہی آپ چند منٹ میں چلے جاتے ہیں۔ گھر میں وضو کیا اور آ کے آپ مسجد قباء میں رکے، ثم صلی فیہ صلاۃ، پھر وہاں پر آپ نے کوئی بھی نماز پڑھ لی، نفل پڑھ لیں، فرض پڑھ لیں، وہاں پر آپ کوئی 2 نفل پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کان لہ کاجر عمرۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اس بندے کے لیے اللہ ایک عمرے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ تصور کیجئے کتنا مقام ہے مدینہ منورہ کی ان بعض مساجد کا، تو یہ ہے مدینہ منورہ۔ الحمدللہ بہت سارے خوش نصیب رمضان میں عمرہ کر کے آئے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت سو کی تیاری ہے حج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ عظیم مبارک عمل رکن اسلام سب کے نصیب میں فرما دے۔ میرے عزیزوں، بات ہے قسمت کی، اللہ کی طرف سے بلاوے کی، یہ نہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، حج تو بڑا مہنگا ہو گیا، کیسے کریں گے؟ بھئی آپ نے کرنا ہے، یہ تو اللہ کے کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھائیوں ساتھیوں کے فون آتے ہیں، جی میں حج پہ جا رہا ہوں، بندہ سوچ کے حیران ہو، یار تو حج پہ جا رہا ہے؟ محسوس تو یہ ہوتا تھا کہ تیرے پاس تو اتنے اسباب و وسائل ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے یہاں پر اسباب وسائل کی بات نہیں ہے، یہاں پر رب کی طرف سے انتخاب کی بات ہے۔ لیکن دوسری بات دوسرے اینگل سے سمجھیے، حج پر تو چلو بڑا خرچہ آتا ہے، لیکن نماز پر کوئی خرچہ نہیں نہ آتا۔ نماز تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا، اور نماز کا نمبر بھی بہت پہلے ہے، حج کا تو ارکان اسلام میں سب سے آخری نمبر ہے نا، نماز کا نمبر تو کلمہ شہادت کے بعد پہلا ہے، خرچہ بھی کوئی نہیں۔ شکر کرو نماز پہ ابھی ٹیکس نہیں لگا، وگرنہ تو پاکستان میں تو ہر چیز پر ہی ٹیکس ہے، ہر چیز پر الگ سے بھی ٹیکس پے کرو، اور جب کوئی چیزیں لو، کہیں سفر کرو، آؤ جاؤ کچھ کرو، ہر چیز پر ٹیکس ہے، کہیں سانس لینے پر بھی ٹیکس ہی نہ لگ جائے۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس نے یہ کام اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں ہمارے رب کے ہاتھ میں ہیں ان پر نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ ان کا کوئی بل ہے۔ سورج کی روشنی لیتے ہیں نا روزانہ، کبھی بل پے نہیں کرنا پڑا۔ رات کو ہوائیں لیتے ہیں، چاند کی چاندنی سے جناب آپ لطف اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ، پانی ہے، ہوا ہے، ہمارے رب نے کوئی ٹیکس نہیں رکھا۔ وہ کہتا ہے سارا جہاں تیرے لیے ہے بندے، بس تو میرا بن جا، تو میرا عبادت گزار بن جا۔ تو بہرحال الحمدللہ جو لوگ سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، مکہ کے حوالے سے، مدینہ کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی ان عظیم شہروں کی محبت، چونکہ یہ اللہ کی محبت سے جڑی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ ان مقدس اور عظیم شہروں کی محبت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ پیدا فرما دے، اور ہمیشہ ان کی محبت اپنے دلوں میں بسائے رکھنے کی اللہ توفیق
توفیق عطا فرمائے اور بار بار اللہ وہاں کی ہم سب کو حاضریاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذیقعدہ کا مہینہ ہے اور اس کے بعد پھر ذی الحج ہے. یہ مہینے حج کے مہینے ہیں. قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے معلوم ہیں، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم. ذیقعدہ میں لوگ سفر کرتے ہیں، ذی الحج میں یہ عظیم عبادت بجا لاتے ہیں، پھر واپسی کے سفر ہوتے ہیں، محرم تک یہ سفر، یہ ساری عبادت کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے اور یہ بڑی عظیم عبادت ہے. حدیث میں آیا من حج فلم یرفث، جس بندے نے حج کیا اور اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ کیا، کوئی بےہودگی، کوئی بدتمیزی، کوئی ادھر ادھر کی حرکت نہ، بس یکسوئی کے ساتھ تقویٰ کے زیور سے آراستہ ہو کر اس نے حج کر لیا. فرمایا جب وہ واپس اپنے گھر کو پلٹے گا نا، گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح اپنی پیدائش کے دن پاک تھا. تو یہ حج بڑی عظیم الشان عبادت ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد. حج تمتع اور حج قران کے اندر قربانی ہوتی ہے، کیونکہ حج کے احکامات کافی تفصیلی ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم قربانی اور اس قربانی کی ابتدا کرنے والے عظیم المرتبت اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ سیدنا ابراہیم اور ان کے رخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کچھ ذکر خیر اللہ کی توفیق سے ان خطبات جمعہ میں کریں گے جو عید الاضحیٰ سے پہلے کے جمعے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی سیرت پر ہمیں کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز اپنے مرکز میں ہمیشہ کی طرح اجتماعی قربانی کا انشاءاللہ بندوبست ہے. گائے کی اجتماعی قربانی جو آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں بر وقت حصہ ڈال لیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس مرکز کا یہ معیار ہے اور اس کا یہ اعزاز ہے کہ جس طرح اکثر و بیشتر، سبھی کو تو نہیں میں کہتا، اکثر و بیشتر مساجد میں کیا ہوتا ہے، گائیاں بالکل بوڑھی قسم کی جو لاغر قسم کی ہیں، جیسا تیسا مال ملا لے آئے. حالانکہ قربانی کے اندر اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. آپ بہترین، عمدہ، اچھا، صاف ستھرا جانور قربانی کریں. الحمدللہ ہماری جو ٹیم ہے، ہماری کمیٹی کے ہمارے جو بزرگ ہیں، وہ ماشاءاللہ دیہاتوں میں جا کر خود ڈھونڈ کر 2 دانت کا جانور بالکل ینگ وہ تلاش کرتے ہیں، چوگا چھگا نہیں، یعنی یہ بالکل بڑی عمر کا ہو گیا، یہ بوڑھی گائیاں لے آؤ. بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوا یہ بیچنے والے منڈیوں کے کسائی وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں یہ تم مسجد کے لیے لے رہے ہو، مسجد کے لیے تو اس طرح کا کوئی جانور لیتا نہیں ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے جو احباب یہاں پر حصہ ڈالتے ہیں ان کے علم میں ہے. تو میرے عزیزوں اپنی قربانی کو اسی طرح ہی، بے شک آپ اپنا جانور خریدیں، ان تعلیمات کو مد نظر رکھیں، کہیں حصہ ڈالیں اس چیز کو مد نظر رکھیں. اور یہ بھی ہمارے یہاں بڑی عجیب صورتحال ہے، بعض لوگ بڑے جانور بھی قربانی کرتے ہیں، گائیاں کر لی زیادہ مقدار میں، بکرے کر لیے، کہتے ہیں بکرے کا جانور گوشت جو ہے نا بکرے کا وہ گھر میں رکھ لو اور گائیوں کا تقسیم کر دو. اس طرح کی تقسیم ہمیں نہیں کرنی ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں جو دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے اپنے لیے
بندے کو دیکھ کر ہی گھن آتی ہے۔ ایسا جانور اللہ کہتا ہے لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذی، جو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ اللہ کے لیے قربانی کرنے کی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے تعلیم ہے ایسا بیمار جانور جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں وہ قربانی میں نہیں لگے گا۔ ایسا جانور جس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، گوشت نظر ہی نہیں آ رہا، نہیں لگے گا۔ لنگڑا ہے جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، قربانی نہیں لگے گا۔ کانا ہے، آنکھ میں نقص ہے، کان کٹا ہوا چرا ہوا ہے، یہ نہیں لگے گا۔ عمدہ بہترین صاف ستھرا کوشش کرے اچھا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کر کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ 24,000 روپیہ اس بار حصہ مقرر کیا ہے، اگرچہ اس میں کچھ مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے مہنگائی اور سارے سلسلے، لیکن اللہ ہے جو انشاءاللہ العزیز اس کو پورا کروانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس میں ماشاءاللہ پوری تندہی سے اور پوری توجہ اور پورے اخلاص کے ساتھ بغیر کسی لالچ اور مفاد کے وہ الحمدللہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ میرے عزیزوں، رمضان میں ہم نے اعلان کیا تھا سولر سسٹم کا، آپ کو پتہ ہی ہے گرمی شروع ہو چکی ہے۔ الحمدللہ سولر سسٹم کا ہم نے کئی جگہ سے پتہ کیا تو اوپر کام ابتدائی مرحلے کا شروع ہو چکا ہے۔ وہ جو نیچے بیس بنتی ہے نا اس کا کام الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ فنڈز کی اگرچہ میں نے ٹارگٹ آپ کے سامنے رکھا تھا، آپ نے جگہ جگہ لکھا ہوا دیکھا بھی ہے، 200 روپیہ بنتا ہے 1 واٹ کا۔ تو میں نے اس وقت بھی توجہ دلائی سارے احباب مل کر اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے بھی اگر کرے نا تو انشاءاللہ یہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگرچہ ریٹ کافی نیچے آئے لیکن پھر آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے اسباب وسائل جمع نہیں ہو سکے، بہت زور لگایا لیکن اس کے باوجود ابھی انشاءاللہ ہم نے سر دست انورٹر جو ہے نا وہ خریدنا ہے جس کی قیمت تقریباً کوئی 9 لاکھ روپیہ ہے۔ 9 لاکھ روپے کا آرڈر ہم دے چکے ہیں، اوپر کام الحمدللہ جاری ہے، جو امانت ہمارے پاس جمع تھی۔ پھر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کم از کم یہ مردوں کا یہ والا حال، خواتین والا وہ 7 والا حال، یہ کم از کم سولر پر آ جائے، چونکہ مدرسے کے لیے بھی زیادہ استعمال انہی جگہوں کا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہاں پر بچے ماشاءاللہ ان کی حفظ کی کلاسیں جاری ہیں، 7 والے حصے میں خواتین کی کلاسیں جاری ہیں، بچیاں ہماری پڑھتی ہیں، پھر 5 نمازوں کا سلسلہ ہے، تو یہ والے 2 پورشن تو کم از کم ہم اللہ کے فضل و کرم سے سولر پر کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو میری آپ کو یاد دہانی ہے، جن میرے بھائیوں بزرگوں نے وعدے کر رکھے ہیں کوشش کر کے اولین فرصت کے اندر اپنے وعدے پورے فرمائیں، جو نہیں کر سکے ابھی تک وہ بھی اپنے ذمہ لیں، 10-10 واٹ ذمہ لے لیں، 1 پلیٹ ذمہ لے لیں، اللہ جتنی آپ کو استطاعت دے اس میں ذرا بھرپور انداز میں اپنی طرف سے اپنے دوست احباب اہل خانہ کی طرف سے آپ اپنا بھرپور کردار ادا فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے گھر میں دین کے اس مرکز میں اور مدرسے میں آپ کا دیا ہوا زکوٰۃ صدقات عطیات کی مدد سے اور یہ لگا ہوا سولر سسٹم انشاءاللہ نسل در نسل بننے والا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔